أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. حضرات محترم، آج کا ہمارا یہ اجلاس جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک پر حضرت مولانا مفتی قاضی محمد ذکا اللہ صاحب شبلی دامت برکاتہم کی دعوت پر قاضی شہر اندور حضرت مولانا قاضی ابو الریحان صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں منعقد ہو رہا ہے. ہمارا یہ اجلاس نکاح کو مسنون بنانے کے سلسلے میں مسنون نکاح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ترغیب دی ہے، نکاح کو اس انداز میں عمل میں لایا جائے، اس بنیاد پر، اس تحریک کی بنیاد پر یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے. انشاءاللہ نکاح کو آسان کس طرح بنایا جائے، اس کے سلسلے میں کیا کوششیں کی جائیں، کیا شاہراہ اختیار کی جائے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے معزز علماء کرام کے بیانات اور مفید مشورے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. عن قریب انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوں گے. ہر چیز کو شریعت کے اعتبار سے انجام دے لیا جائے. نکاح کو شرعی طور پر پوری طرح شریعت کے اصول اور ضابطے کے مطابق اگر عمل میں لایا جائے تو یہ نکاح بے انتہا آسان ہے اور کوئی اس میں دشواری، کوئی مشکل نہیں ہے. دشواریاں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے دین کو، اللہ کے طریقے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑنے سے. نکاح کو آسان بنایا جائے، اس کی تحریک چل رہی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ نکاح کو شرعی اصول و ضابطے کے مطابق کیا جائے اور شریعت سے ہٹ کر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بالکل ترک کر دیا جائے تو یہ نکاح بہت آسان ہے، بہت برکت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح جو برکت میں سب سے زیادہ ہے اس نکاح کے بارے میں فرمایا جو آسان ترین ہو، کم سے کم خرچ والا ہو.
شریعت اسراف کو، بیجا خرچ کرنے کو، فضول خرچی کو قطعاً پسند نہیں کرتی. ولا تبذر تبذیرا، اسراف فضول خرچی نہ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین یسر، آسان دین قرار دیا ہے. اس دین میں آسانیاں ہی آسانیاں، کوئی عمل اس کا دشوار نہیں ہے. دشواریاں تو ہم پیدا کر لیتے ہیں. ہمیں نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا خیال رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات، جو ہدایتیں دی ہیں، ان کے مطابق اس عمل کو انجام دینا چاہیے. نتیجتاً ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کا مرحلہ بڑی آسانی سے طے ہو جائے گا اور کوئی انسان کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر رشتوں کے سلسلے میں اولاً جس چیز کو ترجیح دی ہے، اس میں سے یہ چیز ہے کہ انسان جب رشتہ کرے تو دینداری کی بنیاد پر کرے. بیٹے کے اندر بھی دینداری دیکھی جائے، بٹیا کے اندر بھی دینداری دیکھی جائے. جب دینداری کی بنیاد پر رشتہ ہوگا تو پھر یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور یہ عمل بہت آسان ہو جائے گا. اور انسان اگر دینداری کو چھوڑ دے گا تو پھر فتنوں کا شکار ہونا ہے، فتنوں میں مبتلا ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون منہ دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایسے لوگ تمہیں پیغام دیں جن کو تم دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے پسند کرتے ہو، وہ دیندار ہوں، خوش اخلاق ہوں، ایسے لوگ اگر تمہارے وہاں پیغام دیتے ہو فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹیوں کا عقد ان سے کر دو، اپنے بیٹوں کا عقد ان سے کر دو. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اور اگر تم نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور زمین میں فساد پھیل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تزوج امرأة، اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا یہ نکاح کرنا لعزها، اس کی عزت کی وجہ سے ہو، وہ نکاح کر رہا ہے اس واسطے کہ یہ عورت بڑی عزت دار ہے، اس کا خاندان بڑا عزت دار ہے، فلم یزدہ اللہ الا ذلا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلیل کرے گا، اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا، اس کو عزت حاصل نہیں ہوگی، اس کو ذلت ہی ملے گی. ومن تزوجها لمالها، اور اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، فلم یزدہ اللہ الا فقرا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اور زیادہ محتاج بنائے گا، فقیری میں مبتلا کرے گا، اس کے اوپر رزق کے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا. اور آگے ارشاد فرمایا، ومن تزوجها لحسبها، اگر کوئی اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ اس کا حسب و نسب اچھا ہے، اس کا خاندان اچھا ہے، تو یہ ارشاد فرمایا، فلم یزدہ اللہ الا دناءۃ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسوا و ذلیل کرے گا. ہاں پھر کس چیز کو ترجیح دی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ومن تزوج امرأة ولم يردہ الا ان یغض بصرہ، اس کا صرف ارادہ کیا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے سے یہ کہ اللہ اس کی نگاہوں کی حفاظت کر لے، وَيُحْسِنَ فَرْجَهُ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، تو پھر یہ وہ نکاح ہے کہ بارک اللہ لہما، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی زندگی میں برکت دے گا. الحمدللہ آج کی ہماری یہ مجلس، آج کا یہ اجلاس اسی واسطے منعقد کیا گیا ہے، یہ مجلس اسی واسطے بلائی گئی ہے کہ ہم نکاح کے عمل کو سنت طریقے پر لے کر آ جائیں تاکہ یہ عمل آسان ہو جائے، اور بہت سے لوگ جن کے لیے نکاح ایک پریشانی بن گئی ہے وہ اس پریشانی سے ابھر سکیں. اسی کے تعلق سے ہماری آج کی بزم مسلم پرسنل لا بورڈ کی
دعوت پر اس کی اور اس کی تحریک پر بلائی گئی ہے۔ انشاءاللہ علماء کرام یہاں موجود ہیں، ان کے بیانات ہوں گے اور ان کی طرف سے بہترین جو چیزیں ہمارے لیے زندگی کے راستے میں مشعل راہ بن سکتی ہیں، جن کی روشنی میں ہم زندگی کے ہر پرخطر اور تاریک سے تاریک راستے کو آسانی کے ساتھ اور راحت و سکون کے ساتھ طے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ میں بڑے ادب سے عزت مآب عالی جناب موقر و معظم حضرت مولانا مفتی جنید احمد صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے کلمات عالیہ ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ یہ قرآن پاک کی اور احادیث طیبہ کی خوبی ہے کہ وہ کبھی بھی پرانی نہیں پڑتی، ہر دور میں نئی رہتی۔ جب بھی سنو گے آپ کو یہ نظر آئے گا، جیسے ہی حدیث آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ میرے کراہتے ہوئے جسم پر اس وقت سب سے ٹھنڈک بھرا مرہم لگا ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خوبی ہے، اور ان تعلیمات اور ہدایات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو سسکتی انسانیت کا درد سمجھ سکے اور اس کا علاج کر سکے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز انسانیت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ بندے جو کچھ بناتے ہیں اس میں مضرتیں ہوتی ہیں، ایک کا نفع دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سب کے لیے مہلک بن جاتی۔ آج آپ ملاوٹ خوروں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو آجیون کاراواس کی سزا دو۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ کہ انسان نے ملاوٹ کی ہے خدائی چیزوں میں، جو ملاوٹ کر رہے ہیں ان کو سزا دو، اس لیے کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ تمہاری ملاوٹ نقصان دیتی ہے، اللہ کی عطا مفید بنتی ہے۔ جس طرح اللہ کے دیے پھل مفید، اللہ کے دیے غلے مفید، اللہ کی دی جڑی بوٹیاں مفید، اللہ کا دیا پانی مفید، اللہ کا دیا دودھ مفید، جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی بنائی ہوا مفید تھی، آپ نے ملاوٹ کر کے نقصان پیدا کیا ہے۔ جہاں ملاوٹ ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، مفید ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا ایک قوم آئی، مومنین کی ایک قوم آئی، اور انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے، سمجھوتا وادی بن کر رہیں گے، یہیں رہیں گے۔ بس یہاں سے جو سمجھوتا وادی بن کر رہیں گے، یہیں رہیں گے، سمجھوتے کرتے ہوئے رہیں گے، یہ جب مزاج آیا، دھیرے 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 وہ سمجھوتے ہر میدان میں ہوتے چلے گئے۔ وہ سمجھوتے حکمرانی میں بھی ہوئے، وہ سمجھوتے معاشرت میں بھی ہوئے، وہ سمجھوتے معیشت میں بھی ہوئے، وہ سمجھوتے بازار اور تجارت میں بھی ہوئے، وہ سمجھوتے عدالت میں بھی ہوئے۔ تیزی سے پھر ہم جب سمجھوتے کرتے چلے گئے، سمجھوتے کا مطلب ہوتا ہے کچھ قبول کر لینا، کچھ دے دینا۔ جب سے ہم نے کچھ لین اور دین کا فلسفہ اختیار کیا کہ ہم کچھ قبول کر لیں گے اور کچھ اپنا دے دیں گے، تو کچھ اسلام کی چیزیں یقیناً اس ملک میں پہنچی ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہی پرانے شرکیہ مراسم آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں بتدریج ہمارے اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور اس طرح ہم اسلام میں بہت غیر محسوس طور پر، صرف اس لیے کہ ہمیں یہاں دوام کے ساتھ رہنا ہے اور یہاں ہمیں سمجھوتا وادی بن کر رہنا ہے، یہ جو انداز ہم نے اختیار کیا، یہاں سے ہم غیر محسوس طور پر اسلامی تعلیمات میں پیوند کاری کرنے لگے، اسلام میں پیوند لگنے لگے، اور جب ایک بار دروازہ کھلا اس پیوند کاری کا، تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکی۔
پھر وہ اوپر سے نیچے تک، نوابوں سے لے کر مزدوروں تک وہ بڑھتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا ہے کہ اب اسلام کی سچی تصویر ہم صرف دنیا دار اور جاگیردار نہیں بلکہ دیندار بھی پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہو رہے ہیں۔ آج یہ حالت ہو گئی، اتنے پیوند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس اسلام، لباس تقوی، لباس ہدایت ہمیں پہنایا تھا، اتنے پیوند ہم نے امپورٹیڈ چیزوں کے اس میں لگا لیے کہ اب لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ ذرا سے تار جو بچے ہیں یہ اور اتار دو اور آپ پورے کے پورے ہی وہی ہو جاؤ۔ اسی کو کہتے ہیں گھر واپسی، کہ جب اتنے پیوند تم نے لگا لیے، تمہارے جنازے میں لگے ہیں، تمہاری پیدائش میں لگے ہیں، تمہارے عقیقوں میں لگے ہیں، تمہارے ولیموں میں لگے ہیں، تمہاری برتھ ڈے میں لگے ہیں، تمہاری شادیوں میں لگے ہیں، تمہاری نکاحوں میں لگے ہیں، کون سا وقت ہے جس میں تم نے اسلام کے کپڑے کو پھاڑ کر اور اس میں شرکیہ پیوند نہیں لگا رکھے ہیں، رسوم و رواج کے پیوند نہیں؟ جب اتنا پھاڑ دیا تو یہ تار کیوں بچا رکھے ہیں؟ انہیں بھی اتار دو۔ آج دنیا کو اس کی ہمت ہو گئی، ہم جو کل تک امپورٹر تھے، آج دنیا ہم سے یہ کہنے لگی کہ یہ جو چند تار جمع کر رکھے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو ان کو پہن یہ برے لگ رہے ہیں، انہیں اتار دو اور آپ پورے کے پورے ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس لیے کہ اسلام کی تصویر، اسلام کا سچا لباس تو اب نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ حال ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا ہے، بہت مختصر میں، دوسری طرف یہ ہوا کہ جب یہ ساری رسوم و رواج کو ہم نے امپورٹ کیا تو ان کی وجہ سے جو مشکلات پرانے سماج میں پائی جا رہی تھیں، دوسروں کے یہاں پائی جا رہی تھی، ظاہر ہے کہ جو چیز آتی ہے جال بردو والجبات، سردی جب آتی ہے تو سردی کے کپڑے ساتھ لاتی ہے۔ جب سردی آئے گی تو مارکیٹ سے لے کر، شو روم سے لے کر، بازاروں سے لے کر اور گھر تک، امیر سے لے کر فقیر تک سبھی لباس بدلنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم بدل گیا ہے۔ تو جب آپ نے اسلام کا لباس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ پورا نہیں اتار رہے تھے کیونکہ لوگ مرتد کہہ دیں گے، لیکن ہاں جب جیسا موقع آیا وہاں سے اتنا پھاڑ کر آپ نے کفریہ اور شرکیہ رسوم چھپکا لیے۔ جب یہ چپکائے، یہ جب آئے تو اپنے ساتھ اپنی برائیاں لے کر آئے۔ وہ جو بیٹیاں وہاں مصیبت بنی ہوئی تھی، وہ بیٹیاں اب یہاں مصیبت بننے لگی۔ وہ جو کل زندہ درگور کیے جا رہے تھے، آج جوان بیٹیوں کو لے کر باپ خودکشی کرنے لگا۔ وہی ماں کے پیٹ میں آج کیوں سونوگرافیوں پر اتنی پابندیاں لگانی پڑ رہی ہیں کہ آپ لنک چیک نہیں کر سکتے، ہر ہاسپٹل میں لکھنا پڑ رہا ہے، گورنمنٹ اتنی سختیاں کر رہی ہے، سزائیں دے رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ لڑکی پیدا ہونے دینا نہیں چاہتے، آپ لڑکی پیدا ہونے دینا نہیں چاہتے۔ کیوں نکال کے پھینکی جا رہی ہیں؟ کہ وہی جو کچھ ادھر تھا وہ ادھر بھی آ گیا۔ وہی جہیز کے نام پر وہاں چتائیں جل رہی تھیں، یہاں بھی جنازے اٹھنے لگے۔ وہاں لڑکیاں جلائی جا رہی تھیں، یہاں بھی لڑکیاں ماری جانے لگیں۔ جو کچھ وہاں ہو رہا تھا، جب آپ نے امپورٹ کیا تو وہ اپنے ساتھ، جس طرح کسی زمانے میں ہم نے گیہوں امپورٹ کیا تھا تو کچھ بیماریاں ساتھ آئی تھیں، جو چیز جہاں سے لاؤ گے اس کے ساتھ اس کی برائیاں ساتھ آئیں گی۔ جب ہم نے تہذیب کو باہر سے امپورٹ کیا ہے، جب ہم نے رسوم کو باہر سے امپورٹ، تو ان کے ساتھ ان کی مشکلات آ گئیں اور آج ہم سسکنے لگے۔ ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے تڑپنے لگی ہیں، خودکشیاں کرنے لگی ہیں، خون میں لت پت لاشیں نظر آ رہی ہیں، زندہ جلائی جانے لگی ہیں، سماج کراہنے لگا ہے، بوڑھے بڑھاپے میں خودکشی کر رہے ہیں، باپ ہماری نظروں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لوگ اپنی جان خود لینے لگے ہیں۔ ایک تو وہ وقت آتا ہے جب سماج بگڑتا ہے، دوسرے کی جان لیتا ہے، لیکن پھر ایک بگاڑ کا آخری مرحلہ آتا ہے جس میں سماج خود اپنی جان خود لینے لگتا ہے۔ ہم پھر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک طرف تو دنیا ہم سے یہ کہنے لگی کہ یہ چند تار جو لیے پھر رہے ہو، یہ چند تار اتار دو،
ان کی وجہ سے اور بے تکے نظر آ رہے ہو، ہم جیسے ہی ہو جاؤ، دو رنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، کچھ بھی ہو جا لیکن ایک ہو جا۔ جب خدائی نہ بن سکے تو اب کفر و شرک کی طرف سے آوازیں لگنے لگیں کہ اب آپ ہم جیسے ہو جائیے۔ بچیاں جانے لگیں بہت تیزی سے۔ اب یہ آنکھیں بند کرنے اور برائیاں دیکھ کر منہ پھیر لینے، میرے پڑوس میں ہوا ہے ابھی میرے یہاں نہیں آیا، اس کا وقت یہ انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب نظر اندازی کے مراحل ختم ہو چکے ہیں، اب تو گھر گھر کا مسئلہ آ گیا اور آئے گا، اس لیے کہ یہ امپورٹڈ مال ہے، یہ اپنا نقصان دکھائے گا، وہ دکھا رہا ہے پورے سماج کو، اور ادھر دوسری طرف پورا ملک کرا رہا ہے، ساری قومیں پریشان ہیں، سب کو تکلیف ہے، اور کوئی نہیں ہے جو سچا پیغام محمدی لے کر، سچا پیغام رحمت لے کر کھڑا تو ہو، عملی شکل تو پیش کرے، صحیح لباس تقویٰ میں ہو، صحیح لباس محمدی میں ہو، وہ اپنا پورا کردار دکھائے۔ ایک سماج، ایک معاشرہ ایسا تو ہو۔ کب وقت آئے گا؟ جن کے پاس نہیں ہے وہ اپنی جگہ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور مختلف انداز اختیار کر رہے ہیں۔ کسی نے اجتماعی شادیاں شروع کر دی اور چندہ کر کے جہیز سمیٹنا شروع کر دیا۔ مختلف اندازوں میں لوگ اپنے اعتبار سے ان برے رسوم کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور حضور کی ہدایات پر، کہ ہمیں تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اتنی پاکیزہ تہذیب اور شریعت دی تھی، اتنا پاکیزہ معاشرہ پہلے سے دے رکھا تھا کہ ہم جب اسی کو لے کر یہاں آئے تھے تو لوگوں نے ہمیں گلے لگایا تھا اور ہمارا شکریہ ادا کیا تھا، اور آج تک شکر گزاری کی زمین جھکا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم دوبارہ اپنے اس اسلام کی طرف لوٹیں، اس پھٹے لباس کو اسلام ہی سے اس کی پیوند کاری کریں اور رفو کریں، جو چھوڑا ہے، جو امپورٹ کیا ہے اس کو ہٹا کر جو گھر کا ہے اسے اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ وقت آ گیا ہے، اور اب وقت صرف سنانے اور سننے اور مذہبی تعلیمات کا نہیں ہے، اب تو ہر مالدار، ہر غریب، ہر سب نے تجربہ کر لیا، اور گھر گھر ٹوٹے ہیں، گھر گھر میں طلاقیں ہیں، گھر گھر کے کیس عدالتوں میں ہیں، گھر گھر کی بچیاں مر رہی ہیں، گھر گھر میں رونا ہے، اور اتنی بڑی بڑی عمر کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہیں۔ یہ سارا عذاب پورا سماج بھگت رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس وقت میں ہم سب باہر نکلیں، پہلے عہد کریں کہ ہم خود پورے کے پورے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جائیں گے، چاہے سماج برا کہے، معاشرہ برا کہے، لوگ مذاق اڑائیں۔ بدا الاسلام غریبا سیعود غریبا طوبی للغرباء۔ اسلام جب آیا تھا تو اجنبی سا لگتا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا ایک وقت پھر آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگوں کی نگاہوں میں اجنبی ہوگا، اس لیے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں گے وہ بھی اسلام پر نہیں چل رہے ہوں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ذرا سا اسلام پر عمل کرے گا تو وہ ان کی نگاہوں میں خود اجنبی ہوگا۔ طوبی للغرباء، بشارت دے دو ان اجنبی نظر آنے والوں کو جن کو دنیا اجنبی نظروں سے دیکھے۔ آج ضرورت ہے کہ اس بشارت کو سننے والے کھڑے ہوں، یہ سماجی بندھنوں کو اور یہ ڈپلیکیٹ عزت کو۔ قرآن پاک نے کہا تھا الا ان العزت للہ جمیعا، عزت یہ روپیے اور پیسے بہانے سے نہیں ملتی، یہ دکھاوا کرنے سے نہیں ملتی، یہ دوسروں کی تعریفیں سننے سے نہیں ملتی، عزت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے تو عز من تشاء تذل من تشاء، جس کو چاہے گا وہ عزت دے گا، جس کو چاہے گا وہ ذلت دے گا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو ملتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا ہے، حضور کا غلام بن کر بلال کعبے کی چھت پر پہنچتا ہے اور صدائے توحید بلند کرتا ہے، زمانے میں عزت پاتا ہے، اور قریش کی زبان سے سیدنا کہلاتا
ہے. اور اگر اسلام چھوٹتا ہے تو ابو جہل اعلیٰ خاندان کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. آج بھی دنیا میں اگر عزت مل سکتی ہے، راحت مل سکتی ہے، تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملے گی. ہمیں اس سسکتی، بلکتی، روتی، دھاڑتی، چنگاڑتی، چیختی، درد کے مارے کراہتی ہوئی اس قوم کے سامنے، اس ملت کے سامنے یہی پیغام لے کر جانا ہے. خود اس پیغام کو لے کر اٹھنا ہے، اپنے دل میں بسانا ہے کہ آج سے ہم صرف اور صرف شریعت محمدی پر عمل کریں گے، اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے. سب کے سب ہم سے قطع تعلق کر لیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ہم صرف رسول اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم صرف رسول اللہ کی شریعت کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے جئیں گے، اسی کو عام کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کو لے کر زمانے میں جائیں گے. جہاں جائیں گے، جہاں کھڑے ہوں گے، صرف محمد الرسول اللہ کا پیغام سنائیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے کہ لوگوں اسی میں تمہاری دوا ہے، اسی میں تمہاری شفا ہے، اسی میں تمہارے درد کا مرہم ہے، اسی میں تمہارے زخموں کی دوا موجود ہے. تم جہاں جاؤ گے ذلت اور رسوائی اٹھاؤ گے. تم نے اتنی اولادوں کو قبرستان پہنچا دیا، اتنے بوڑھے اور بڑوں کو قبرستان پہنچا دیا، تمہارا سماج تباہ و برباد ہو چکا. آج بھی اگر تم لوٹنا چاہتے ہو، اگر تم عزت پانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے. کیا کہ اسلام کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ پیغام لے کر ہمیں جانا ہوگا. اسلام کی پیوند کاری اس سے پہلے مولانا تذکرہ فرما رہے تھے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کر یہ رکھا ہے کہ نکاح تو مسجد میں ایک طبقے کو خوش کرنا ہے، اپنی ریلیجیس تصویر کو باقی رکھنے کے لیے نکاح مسجد میں ہوگا، باقی باہر کی تصویر باقی رکھنے کے لیے باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی. آپ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن خدائی قانون جو اٹل قانون ہے، تکوینی نظام ہے، اس کی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اس کی مصیبتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ہم نے بہت دن دھوکہ دے لیا اپنے آپ کو. لوگوں کو یہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ اب دھوکہ دینے کا وقت نہیں ہے، اب دھوکہ کھانے کا وقت نہیں ہے. اب بھی وقت ہے کہ آنکھیں کھول لی جائیں، ورنہ اب دنیا یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. لباس اتنا پھٹ چکا ہے، لباس اتنا پھٹ چکا ہے کہ اب بھی اگر ہم لوٹ کر نہ آئے اور یہ پیغام نہ دیا لوگوں کو کہ پلیز کم بیک ٹو اسلام کمپلیٹلی، اگر یہ پیغام نہیں دیا کائے کے لیے کہ ٹو بی سیکیور، حفاظت کے لیے، ٹو بی ہیپی، خوشی کے لیے، اور ٹو بی سکسیسفل، آپ کامیابی چاہتے ہیں تو یہ سلوگن ہے آپ کے نام کہ آپ کو لوٹ کر اسلام کی طرف آنا ہوگا. اور اگر نہیں آئے تو اب وہ وقت آ چکا ہے جب آپ کے اسلام کا لباس، یہ نمازوں کے پیوند، یہ جمعے اور عید کے پیوند آپ کے کافی نہیں ہو پائیں گے. آپ کی زندگیوں سے اسلام میرے اور آپ کی جو نکل چکا ہے، اب ہم اس مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ تار قدرت کی طرف سے توڑ دیے جائیں، اس لیے کہ اسلام غیور ذات کا بھیجا ہوا دین ہے. وہ اپنی ذلت برداشت نہیں کرتا. اب اتنی پیوند کاری کی جا چکی ہے کہ اب آپ اسلام پر باقی نہیں رہیں گے. کفر کی تہلیز تک ہماری نسلیں پہنچ رہی ہیں. آپ کو مرتد بنا دیا جائے گا. آپ بن ہی چکے تھے جو ایک نام لیے پھر رہے تھے، تو کل کسی کی بیٹی چلی گئی، آج کسی کا بیٹا چلا گیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ فلاں کی بیوی چلی گئی. ایک دن آنا ہے کہ آپ خود بھی چلے جائیں گے، اور پھر اللہ عز و جل اپنے دین کو ختم کرنے والا نہیں ہے. ان تتولوا، اگر آپ نے منہ پھیرا ہے
تو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا اسلامکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر ایک قوم کھڑی ہوگی، اللہ اسے ہدایت دے گا اور وہ اسلام میں داخل ہوگی اور وہ مکمل اسلام پر عمل کرے گی اور آپ کو کفر و شرک کی وادیوں میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس فیصلہ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنے، سدھارنے اور سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس کا عنوان ہے کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کر کے بتائیں، اور خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا، لیکن نکاح کتنا آسان انداز میں کیا گیا کہ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ نے جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان سے کہا ذرا ابو بکر کو بلا لینا، ذرا عمر کو بلا لینا، ذرا عثمان کو بلا لینا، طلحہ کو بلا لینا۔ کچھ صحابہ کے نام کے بارے میں آپ نے کہا کہ ان کو یہاں بلا لو۔ وہ لوگ آ گئے، پہلے سے کوئی دعوت نامہ نہیں چھپا تھا، پہلے سے کوئی انفارمیشن نہیں دیا گیا تھا، اچانک لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد سب کو مخاطب کر کے کہا کہ علی ابھی اس وقت مجلس میں موجود نہیں ہے، علی میرے کام سے گئے ہوئے ہیں، اور میں تمہارے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اتنے مہر کے اندر میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا، اگر وہ اس بات کو منظور کر لیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑے سے وقفے کے بعد ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا کہ بھائی میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے، کیا تم کو منظور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی کے ساتھ اس بات کو قبول کر لیا، چھوارے لٹا دیے گئے، نکاح منعقد ہو گیا، نکاح مکمل ہو گیا۔ تو اتنا آسان نکاح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب جنگ ختم ہو گئی واپس تشریف لا رہے تھے، واپس تشریف لانے کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ، کیونکہ مدینے پہنچنے میں ابھی دن لگیں گے اور یہ اتنا بڑا لشکر جگہ جگہ پڑاؤ کرے گا، اس میں تاخیر ہوگی، اگر آپ مجھ کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں اکیلا مدینے پہنچ جاؤں، اپنے گھر پہنچ جاؤں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کیا بات ہے، کیوں اکیلے جانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، اس لیے مجھ کو یاد آ رہی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ ٹچ نہیں کیا کہ جب تم قرض کے بوجھ سے دبے پڑے ہوئے تھے، تمہارے گھریلو معاملات میں پریشان تھے، جب تو تم میرے پاس آ گئے اور تم نے شادی کر لی اور تم نے مجھ کو تمہاری مجلس نکاح میں شریک بھی نہیں کیا۔ تو ان کے نزدیک نکاح جو ہے، جو اس انداز سے آج ہمارے وہاں ہو رہا ہے، اس انداز کا نہیں تھا کہ اگر آج کوئی آدمی اس انداز سے کر لے تو جنی کتنی شکایتیں کھڑی ہو جائیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح اتنا آسان تھا کہ جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مجلس میں شریک کرنا باعث برکت سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود نکاح کی مجلس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے نکاح کو کتنا آسان سمجھا تھا۔ ہمارے وہاں آج جب تک کہ بمبئی سے مہمان نہ آ جائیں، پاکستان سے مہمان نہ آ جائیں، کلکتہ سے مہمان نہ آ جائیں، جب تک کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا، تو ہم نے خود نے اس آسان نکاح کو مشکل ترین بنا لیا۔ اور
نکاح کے سلسلے میں نکاح کو ہم جو کہہ رہے ہیں نکاح کو آسان کرنا، نکاح کو آسان کرنا، نکاح کو مسجد میں کیا جائے، نکاح کا انعقاد مسجد میں کیا جائے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آج بھی بہت سے نکاح مسجد میں ہی منعقد کیے جا رہے ہیں، بہت سے نکاح بھوپال تاج المساجد میں یا اجتماع گاہ کے اندر حضرت جی کے ذریعے سے نکاح منعقد ہوتے ہیں، بالکل سادگی کے ساتھ سب کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے، جو نکاح کے جو وکیل گواہ جو ہیں وہاں چلے جاتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ لیکن زندگی کے جو ان تمام دوسرے کاموں کے اندر جو دوسری تمام چیزیں جو رسم و رواج ہم نے شادی کے ساتھ نکاح کے ساتھ جو ہم نے جو لازم کر رکھے ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی۔ نکاح تو بھوپال میں ہو گیا، نکاح تو مسجد میں ہو گیا، اور نکاح کی مجلس کے اندر وہی 10 آدمی 15 آدمی، باقی جتنے لوگ شریک ہوئے وہ باہر کھانا کھا رہے ہیں، ہنسی ٹھٹے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اسی اندور کا ایک واقعہ ابھی تازہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب آیا، مجھ کو بڑا انہوں نے بیان کیا کہ صاحب میں نے تو بہت آسانی کے ساتھ میں جو ہے آسان طریقے سے بچے کا نکاح کرنے جا رہا ہوں، فلاں ہے بہت، اور بڑے مالدار ترین آدمی ہیں، مشکل سے 18-20 آدمی کو لے آ کر نکاح کر لیا، کوئی دھوم دھام نہیں، کسی قسم کا باجا گاجا نہیں، کچھ نہیں، لیکن اس 20 آدمی کے نکاح کے بعد، اس 20 آدمی کے موجودگی میں نکاح کے بعد، پھر جب ان کے وہاں ہلدی لگی اس نکاح سے پہلے، اور اس کے بعد جو فنکشن ہوا، انہوں نے باقاعدہ بمبئی سے لڑکیاں بلا کر اور سب کے سامنے نچوائی ہیں۔ تو نکاح تو سامنے لوگوں کے سامنے آسان ہو گیا، لیکن اس کے بعد جنہوں نے لاکھوں روپے جو ہے تمام جو ہے بری باتوں کے اوپر، گندی باتوں کے اوپر، ان تمام چیزوں پر خرچ کیے، ہم اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ نکاح آسان ہو۔ نکاح آسان اس وقت ہوگا کہ جب کہ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے باقاعدہ بیان کیا کہ جب تک کہ ہم جو ہے اس شیطان کے بھائی ہونے کا انکار نہیں کریں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک کہ معاشرے کے اندر کسی اعتبار سے بدلاؤ آ نہیں سکتا۔ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینہ اس پر کام کر کے ہم معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے باقاعدہ برادریوں کے نظام کو مضبوط کرنا پڑے گا، محلہ کمیٹیاں بنانی پڑیں گی، اور اس میں یہ صحابہ کرام کے واقعات کو سنانا پڑے گا کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دے دیا وہاں نہیں جانا، فلاں سے بات نہیں کرنا، کہ یہ تمام چیزیں سنائی جائیں، ان کے دل میں اسلام کی عظمت، حضور کی محبت پیدا کی جائے، اور پھر جب معاشرہ اس بات کو سننے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پھر 1-2 سال کے بعد لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے جو اس قسم کی شادی کریں اس کے اندر سے اس میں شریک نہ ہوں۔ ہم تقریر خوب کر رہے ہیں، لیکن ہم کو بھی کوئی دعوت دیتا ہے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر کسی قسم کی کوئی تجویز پاس ہو جائے تو اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ ہم اپنے موقر و محترم استاذ معظم اس مجلس کے داعی بزم آرا حضرت مولانا مفتی محمد ذکا اللہ صاحب شبلی مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے کلمات عالیہ سے مستفید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وخلقناكم أزواجا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح نصف الإيمان۔ بزرگوں، دوستو، آج کی یہ مجلس آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ملکگیر سطح پر جاری
تحریک کہ نکاح کو آسان اور سہل بناؤ. یہ پورے ملک میں اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے. 13 مارچ یعنی سنیچر کے دن کل مدھیہ پردیش، پورے مدھیہ پردیش کا آن لائن پرسنل بورڈ کے سیکریٹری مولانا محفوظ الرحمان صاحب رحمانی، عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے زیر قیادت انجام پایا. اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر صوبے کے اندر آن لائن میٹنگ ہو اور وہاں کے ذمہ دار و فعال اور سماجی کارکنان حضرات کو اس طرح متوجہ کیا جائے کہ اس وقت پھیلی اس وبا اور بلا کو کیسے کم کیا جا سکے کہ قوم اور ملت کی بچیاں وہ اپنے مقدر میں لکھی ہوئی تحریر نکاح کو آسانی سے انجام دے سکیں. میں 2 باتیں عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ صدارتی بیان ہمارے محترم دوست قاضی ابو الریحان صاحب کا ہوگا. بزرگوں دوستو، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اولادیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، لڑکا اور لڑکی. زمانے جاہلیت میں لوگوں نے لڑکے کو تو اولاد سمجھا، لیکن لڑکیوں کو زحمت سمجھا، عذاب سمجھا. یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت بھی یہی حال تھا. سب سے زیادہ ظلم جانوروں سے زیادہ اور اگر کسی طبقے پر اس زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا تو عورت اور لڑکی کی ذات پر ہو رہا تھا. یہ سب سے بڑا ظلم تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، ایمان لا کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنانے لگے کہ میں نے اپنے لڑکی کے ساتھ کیا کیا، کیسے اس کو زندہ گاڑا. جبکہ پیدائش پر وہ باہر تھے تو بیوی نے کہہ دیا کہ لڑکی ہوئی تھی اس لیے ہم نے دفن کر دیا. حالانکہ ان کی بیوی نے دفن نہیں کیا تھا، پڑوس میں ایک رشتہ دار کے یہاں اس بچی کو پلنے کے لیے رکھ دیا تھا. یہاں تک کہ وہ بچی بڑی ہوئی، پھر دھیرے دھیرے اپنے ماں کے گھر آنے لگی، قریب ہونے لگی. اس کے والد دیکھتے تو بہت محظوظ ہوتے، محبت کرتے. چنچلی تھی، خوبصورت تھی، بہت اچھا میٹھا بول بولتی تھی. جب اس خاتون کے اس کے باپ والدہ کو اندازہ یہ ہو گیا کہ میرا شوہر کو اگر میں کہہ دوں کہ یہ تمہاری ہی لڑکی ہے تو یہ اب اس کے شکن پیشانی پر شکن نہیں آئے گا، اب اس کو جہالت کی غیرت نہیں آئے گی اور یہ بچی کو ایکسیپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا. یہ بات محسوس ہونے پر جب اس بچی کی تعریف وہ کرنے لگے تو کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ تمہاری ہی لڑکی ہے تو کتنا اچھا لگے گا تمہیں. وہ صحابی حضور سے فرماتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ جہالت کا نشہ میرے اوپر آ گیا، اب میں پھر اس لڑکی کو قتل کرنے کی ترکیبیں بنانے لگا. پورا لمبا واقعہ ہے. یہاں تک کہ ایک دن لڑکی کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے لکڑیاں چننے کے بہانے، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بیٹی نے کہا کہ ابا جان لکڑی چننے جا رہے ہیں تو پھاوڑا کیوں لے جا رہے ہیں آپ؟ کلہاڑی لے جانی چاہیے لکڑی توڑنے کے لیے، آپ پھاوڑا لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی معصوم زبان سے یہ جملہ نکلنے پر بھی میں نے بہانہ کر دیا کہ بعض زمین سخت ہوتی ہے، اس کو کھود کر لکڑی اسی میں جمع کر دیں گے اپن تاکہ بعد میں لے آئیں. لمبا واقعہ ہے. بالآخر وہ باپ سخت دل باپ جنگل میں آیا، گڑھا کھودنے لگا. بیٹی کہہ بھی رہی کہ ابا کیوں گڑھا کھود رہے ہیں آپ، کیوں گڑھا کھود رہے ہیں؟ ہیلے بہانے مختلف کر کے وہ سمجھاتا رہا. ایک بار بچی کو اندر اتارا تو گڑھا کم تھا، پھر گڑھا کھودا، پھر اس میں بچی کو ڈال دیا.
وہ بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، مٹی اس پر ڈال کر آ گئے۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے حدیث میں۔ وہ اوپر منہ کیے گارے سنائے جا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو کر زمین تر ہو گئی۔ غالباً حضرت عمر موجود تھے۔ کہا کہ اللہ کے بندے، تم اپنی کہانی سنائے جا رہے ہو، آقا کے حالت کو دیکھو، حضور پر گریہ تاری ہے، حضور کے آنسو مبارک سے داڑھی تک تر ہو گئی۔ تو ایک زمانہ تھا کہ لڑکیوں کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب خوشی ہے الحمدللہ کہ ہمارے سماج میں محبت کی نگاہ سے ظاہر پردے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت نہیں ہے۔ ایک دو بچی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں تک محبت ہوتی ہے۔ ہمارے دارالقضا میں چوتھی بچی کا شکایت آئی کہ چوتھی بچی جب پیدا ہوئی تو اس کی ساس نے پیدائش پر ہی اپنی بہو کو زبردست اس کے چہرے پر مارا کہ پھر بیٹی کو لے آئی، پھر بیٹی لے آئی۔ یعنی اس بچی بہو نے کیس دائر کیا کہ میں اپنے ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ میری بچی کی پیدائش پر میری ہمدرد بننے کے بجائے میری دشمن ہو چکی ہے۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میرے شوہر کا کہنا ہے یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ نے لڑکی دی ہے، اللہ اس کا بھی انتظام کرے گا۔ تو سماج میں یہ برائی اس قدر گھر کر چکی ہے کہ لڑکیاں اگر دو چار ہو گئیں تو سب سے زیادہ دادا دادی کو اس کا ٹینشن بڑھتا ہے کہ اس بچی کا ہم کیسے شادی کریں گے۔ میرے بزرگ دوستو، یہ کہانی ایک نہیں ہزاروں ہے۔ عمرین محفوظ صاحب نے کل ہی آن لائن میٹنگ میں کہا کہ ایک مہذب گھرانے کے فرد جو غریب تھے لیکن بچیاں سب کے سب بالغ ہو گئیں، چھوٹی بچی بھی 20 سال کی ہو گئی، 4 بچیاں تھیں تو بڑی بچی 35 سال کی ہو گئی، رشتے آ نہیں رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب عیسائی بن جائیں گے تو مال بھی ملے گا اور بچی کا رشتہ بھی ہو جائے گا، اب مذہب تبدیل کر لیں گے تو اچھا رہے گا تاکہ بچیوں کی وجہ سے ہمیں ذلت نہ اٹھانی پڑے گی۔ میرے بزرگوں دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی تحریک ملک گیر سطح پر برس سے چل رہی ہے، لیکن کوئی بھی حادثہ اور واقعہ ہوتا ہے تو ایک فضا بنتی ہے۔ احمد آباد کی عائشہ خاتون نے جو بھرے دریا کے اندر اپنی ویڈیو بنا کر خودکشی جیسے حرام کام کو انجام دیا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لیکن پوری دنیا کے عوام کو، خاص طور سے انڈین مسلم کو اس نے ہلا کر اور ذلیل کر کے رکھ دیا کہ جہیز کی کمی کی بنا پر ساس کی صلواتیں وہ سنتی تھی اور اس کی فرمائش پوری نہ کرنے پر وہ گھر بیٹھ گئی تھی، تو بالآخر اس کے باپ نے مینٹیننس کا کیس کورٹ میں کر دیا، جس سے کورٹ کا کیس چل رہا تھا، جبکہ شوہر یہ چاہتا تھا کہ وہ آ جائے، رخصت ہو جائے، لیکن اس کے والد کیس کے اٹھانے پر راضی نہیں تھے کہ مقدمہ چلے گا، آگے دیکھیں گے۔ یہ عائشہ نے پھر یہ دیکھا کہ میری وجہ سے میرے باپ کا پیسہ ایک تو میری شادی پر خرچ ہوا اور ہر تاریخ پر وکیل کے جیب پر خرچ ہوتا ہے، تو میں رحمت بن کے آئی ہوں کہ زحمت بن کر آئی ہوں۔ سسرال میں بھی مجھے عزت نہیں ہے، عارف بھی مجھے وہ پیار نہیں دے رہا جو میں اس کو پیار دے رہی ہوں۔ یہ پوری ویڈیو اس کی وائرل ہے۔ اس ویڈیو نے پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھا۔ پرسنل بورڈ نے یہ پیغام دیا اور یہ درخواست کی امت سے کہ ہر مسلمان سے یہ درخواست کی جائے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو لڑکیاں رحمت ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو اولاد کے دینے کا ذکر کیا ہے تو اللہ فرماتا ہے لوگوں، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا ہی لڑکا دیتا ہے۔ یعنی اولاد میں سب سے پہلے لڑکی کا ذکر حضور نے فرمایا، اور کہاوت مشہور ہے کہ لڑکی رحمت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے مہو میں جن کی 7 لڑکیاں ہیں،
5 کی انہوں نے شادی ایسی چٹکیوں میں کی، خوبصورت پڑھی لکھی، کہ لوگ حیرت میں رہ گئے کہ ہر سال شادی اور داماد اتنے اچھے ملے۔ ایک لڑکی والے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہیں، لیکن مولانا مظاہری ہیں، وہ ہمارے ماں فیروز عالم صاحب مظاہری، جنہیں اللہ نے 6-7 بچیاں دی خوبصورت، اور ہر سال ایک بچی کی شادی کی اور داماد اچھا ملتا چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں لڑکی مصیبت ہوتی ہے۔ ایک باپ کا جو عزم ہوتا ہے کہ لڑکیاں رحمت ہیں، یقیناً رحمت بنیں گی، اور اس وقت ان کے داماد ہی ان کے گھر کے لیے رحمت بنے ہوئے ہیں۔ لڑکے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، کما نہیں سکتے۔ تو جو آیا کہ لڑکی رحمت ہوتی ہے، یقیناً رحمت ہوتی ہے۔ اس کے رحمت ہونے کا تصور کریں، اور اپنے گھر میں آنے والی اس بہو کو اپنی بیٹی جیسا پیار دیں، اپنی بیٹی جیسا پیار دیں۔ جو کالج سے پڑھ کر جو بچی شادی ہو کر گھر میں آ گئی، اور آتے ہی وہ واشنگ مشین کو سنبھالے، آتے ہی وہ پوچھا دے، آتی پورا کچن سنبھالے۔ پہلی بہو بن کر آئی، 4 اس کے دیور ہیں، سب کا کپڑا اس کے ذمے، سب کی خدمت اس کے ذمے، کیسی اس کی حالت ہو، تو یہ کیا ہو گئی وہ؟ تو پھر ایسی لڑکی خودکشی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ جس نے اپنے میکے میں کچن نہیں سنبھالا رخصتی سے پہلے، اور سسرال شادی ہوتی سارا گھر کا نظام اس کے ذمے کر دیا گیا، تو پھر اسی عورت، وہ لڑکیاں ماں باپ کو بھی کیا منہ دکھائیں گی، سسرال کو کیا منہ دکھائیں گی؟ وہ کچھ تو فیصلہ کریں گی۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ رب العالمین نے جو یہ اولادیں دی ہیں، اس کی قدر کریں اور اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے اس وقت درخواست یہ ہے کہ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، مختصر ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، ہم یہ عزم کریں گے انشاءاللہ اپنے بیٹوں کے نکاح پر ہم کسی طرح کا مطالبہ نہیں کریں گے، کسی طرح کے لین دین کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ بچی دینے والا وہ خوشی خوشی شریعت کے مطابق بغیر کسی بوجھ کے وہ رخصت کر دے۔ جمعے کے اندر میں نے تفصیلی بات اس پر کی آپ کے سامنے۔ اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً بہت ہی ضروری ہے، جو پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ محلے وائز میٹنگ لی جائے، محلہ وائز ایک کمیٹی بنائی جائے، ہر محلے کی مرکزی مسجد میں اس پر بیان کیا جائے۔ انشاءاللہ اندور کے ہر مرکزی محلے میں بزم حرا کے تحت اس پروگرام کو آگے بڑھایا جائے گا، اور وہاں کے بااثر لوگوں سے بالخصوص گفتگو کر کے نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ علماء کی جماعت انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ ہے، لہذا اس نکاح کو آسان کریں۔ تو حضور کی حدیث ہے، جس شادی کے انجام دہی میں کسی کی ایک وقت کی بھی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی اس نکاح والے مرحلے میں، تو اس رشتے سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ کی نافرمان اولاد پیدا ہوگی۔ اس بندھن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ماں باپ کی نافرمان اولاد پیدا ہوگی۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے دیار میں کیا ہے، کتنا اس مرحلے میں کام انجام دیا جاتا ہے۔ سمیلن اپنی جگہ پر، لیکن رخصتی کے وقت جو کھانا محلے میں ہوتا ہے، جو 1 ہفتہ مہندی کا منڈپ لگتا ہے، پورے محلے والے کو ڈی جے بجا کر جینا مشکل کیا جاتا ہے، وہ وہاں حالانکہ نکاح سمیلن میں ہوگا اس کا، تو سمیلن تو برادری نے کیا تھا خرچ کم کرنے کے لیے، لیکن خرچ کچھ کم نہیں ہوا، ساری عیش و مستی پوری ہوئی۔ اس لیے میں اپنی بات کو طویل نہ دیتے ہوئے آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں اور ارادہ کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پیغام کو عام کیجئے، اپنی جگہ پر اس کو عام پھیلائیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو تحریک ہے نکاح کو آسان کرنے کی، انشاءاللہ اس کو ہم ہر طریقے سے برابر کریں گے، اور اس آواز کو دور تک پھیلانے اور خود اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مفید کلمات کے بعد ہم
میر کارواں صدر محترم استاذ علی مقام قاضی شہر اندور حضرت مولانا قاضی ابو الریحان صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ ناظم جامعہ ریاض العلوم سے بصد ادب و احترام درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے صدارتی کلمات سے مستفید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ قال تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ ماشاءاللہ سب کو یہ روایت تو یاد ہوگی، اتنا کارڈ پہ اتنی مرتبہ لکھا گئی، اور اس کا ایک سب سے بڑا نقصان کہ کارڈ پڑھ کے ہم نے جب پھینکا معلوم نہیں کس کس کے پیر میں نعوذ باللہ وہ آیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اس روایت کو لکھ دیا تو ہمارا سنت کا حق ادا ہو گیا۔ اس وقت بہت ہی قیمتی بات علماء اکرام کی آپ کے سامنے بہت ہی اچھے انداز میں آئی، اور باتیں سن کے مجھے بہت سی باتوں کا احساس دل میں پیدا ہو رہا تھا، اور میں دل ہی دل میں یہ بات سے کڑ رہا تھا کہ اتنی اچھی باتوں کے لیے اتنے سے لوگ کی ضرورت نہیں۔ جس موضوع کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا اور جن شخصیات کو بلایا گیا اور جس انداز سے انہوں نے باتیں پیش کی، وہ ہمارا پیغام بہت بڑا بن کے جانا تھا یہاں سے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگا کہ ہمارے دل میں دین کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عظمت، اور موجودہ حالات میں جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں تو ہم کتنے بیدار ہیں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ، ایک تو پورے شہر میں دارالقضاء کی طرف سے حضرت مفتی صاحب نے یہ پہل کر کے ایک ابتدائی جلسہ کیا تھا۔ اس کا پیغام اس انداز سے پہنچنا تھا کہ پورے شہر کے اندر ایک تہلکہ مچ جاتا اور ہر طرف سے آوازیں آنے لگتی کہ یہ ہماری مسجد میں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کے لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے مؤدبانہ درخواست کروں گا، جس علاقے کی بھی ہے، کہ اس کوشش کو بڑھائیں اور اس کو ہر مسجد تک پہنچا دیں، اور جس برادری سے بھی تعلق رکھتے ہیں، میں اپنے مفتی صاحب سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس کے لیے تو بے حد ضروری ہے کہ ہم پورے سارے شہر کا معائنہ کر کے جتنی برادریاں ہیں سب برادری میں کچھ نہ کچھ ایسے باوقار اور ذمہ دار شخصیات ہوتی ہیں، ہم ان سے جا کر ملیں اور ان سے درخواست کریں اور ان سب کو بٹھائیں، ان کے سامنے ہمارا پیغام رکھیں اور ان کو ہم اس بات پہ آمادہ کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ کی آواز پوری برادری پہ اثر رکھتی ہے، آپ کا جوڑنا سب کا جڑنا ہوگا، اور آپ اگر بائیکاٹ کی بات کریں گے تو وہ بات میں وزن ہوگا۔ اس وقت یہ بے حد ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو ہم بھول چکے ہیں۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور ساری نعمتیں دینے کے بعد
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین دے کر ساری نعمتوں کو کہا کہ سب سے بڑی نعمت تمہارے پاس ہے، وہ ہے اللہ کا دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تمہارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے، اور مہر لگا دی اس کے اوپر۔ اب کوئی اس سے آگے کچھ آنے والا نہیں ہے، اللہ کی کتاب مکمل ہو چکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مکمل ہو چکی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ بتا دیا کہ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ اس دین کے اوپر اس طرح سے چلو گے، اس کے علاوہ کوئی چیز لے کے آؤ گے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں چلے گا کوئی چیز نیچے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، دین مکمل ہو گیا، کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت، سب سے آخری مکمل جو سورت آخری نازل ہوئی ہے وہ تو اذا جاء ہے، لیکن سب سے آخری آیتوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں تھیں میدان عرفات میں، اور جمعے کا دن سال کا سب سے بہترین دن میں عرفات کا دن، حج کا دن، اور خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی آپ کی دعائیں، اور صحابہ اکرام پوری دنیا کا سب سے بہترین چھٹا ہوا اللہ کا منتخب کردہ مجمع، سارے کے سارے تابع دار، وفادار، دین پہ اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے سارے صحابہ موجود، اور ایسے وقت میں یہ آیت اللہ کی طرف سے آ گئی کہ دیکھو اللہ نے ساری نعمتیں تم کو دی، اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، اور فرمایا یہ تمہاری دین کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اور کتنی جگہ فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور کہیں بتایا کہ لئن شکرتم، اگر تم ان نعمتوں پہ شکر کرو گے تمہاری نعمتیں اور بڑھیں گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ تمہاری نعمتوں کی اگر ناشکری کرو گے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو جو نعمتیں دی تھی، کیا اعملوا علی داؤد شکرا، شکر، ہمارا شکر تو یہ ہونا چاہیے۔ آج تو یہ ہے کہ علماء ترس رہے ہیں کہ لوگ ہماری بات کو سن لیں، علماء ترس رہے ہیں، ذرا سے میں ایک ہنگامہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ صاحب اس نے 26 آیتیں قرآن میں سے نکالنے کا کہہ دیا ہے، وہ تو کافر ہو گیا، ہم نے پوری 6000 سے زیادہ آیتیں زندگی سے نکال کے رکھ دی ہیں۔ بتائیں یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے کتنی مرتبہ ہم سے قرآن میں سارے لوگوں کو، اے لوگو جو تم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، یہ لو، یہ پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، دیکھو یا ایھا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ، شراب کے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، کتنی جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایک ایک جگہ کتنی جگہ کہتے ہیں قرآن کریم میں 88 جگہ ایسی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اللہ نے مخاطب کیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ ہم نے شریعت کو چھوڑا، کیا ہمیں اللہ کا حکم نہیں تھا؟ نماز کو 90% لوگ چھوڑے ہوئے، کیا اگر کہا جائے 97-98% لوگ نماز کو چھوڑے ہوئے، لوگ زکوٰۃ سے منہ پھیرے ہوئے، لوگ سود کر رہے ہیں، لوگ حرام کے مال کو استعمال کر رہے ہیں، ساری تباہیاں ہیں، ساری قرآن کی 6666 آیتیں بتاتے ہیں، اتنی آیتیں ہم نے 558 560 رکوع کو پورے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارا معاشرہ قرآن والا معاشرہ ہے، ہمارا گھر قرآن والا گھر ہے، ہماری زندگی قرآن والی زندگی ہے، ہماری بیوی اچھے اچھے لوگوں کے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ نہ پردے کا کوئی اہتمام ہے، نہ شادیوں میں کوئی اہتمام ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، دینداری بھی بتا رہے ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک کے ایک گھر میں اگر کھلونا ٹوٹ جائے سر کے بل کھڑا کر دیتا ہے ابا بچے کو، 2000 روپے کا کھلونا تھا، ایک پلیٹ گر کے ٹوٹ جائے، ایک بائک چوری چلے جائے، صبح سے شام تک کے گھر میں سنتیں ٹوٹتی ہے، ابا بھی دیکھ رہے ہیں، بیٹا سو رہا ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے،
گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں، بے پردہ بچی نکل کے جا رہی ہے، ایک طرف سے خالی دوش دیا جا رہا ہے، ایک نے خودکشی کر لی، سب کو دوش دیا جا رہا ہے، بھئی یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کی طرف بالکل توجہ دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہم نے دین کے، ہمیں نہیں بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پردے کی آیتیں کس کے لیے اتری تھی؟ کس کے لیے اتری تھی؟ وہ ازواج مطہرات نعوذ باللہ کیسی تربیت تھی، لیکن بتایا جا رہا تھا دیکھو آنے والی عورتوں اس طریقے پہ چلنا، اس طریقے سے پردے کے اندر رہنا، اس طرح سے معاشرہ سنبھالنا، اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرنا، اس طرح سے عقل حلال کمانے کی فکر کرنا، اس طرح دیکھو جوئے اور شراب سے بچ کے رکھنا۔ یہ قرآن کس لیے ہے؟ میتوں پہ پڑھنے کے لیے ہے قرآن ہمارا۔ اس وقت ہمیں یاد آتی ہے، اب رمضان آ رہے، اب ہم کو یاد آنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ہمیں یاد آتی ہے جب کسی کا انتقال ہو، بلا کر لے آؤ، بلا کر لے آؤ، حافظ بھی آئے گا، قاری بھی آئے گا، مفتی بھی آئے گا، قاضی بھی آئے گا، سارے کے ساروں کو جس عورت کا شوہر مر گیا وہ 1 گھنٹے بعد کہتی ہے اٹھاؤ میں ساری زندگی کاٹ دوں گی بیوائیت میں، مگر میں اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، اس میں تھوڑی دیر میں تعفن پیدا ہونے والی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو قبر میں ڈال کے آ جاؤ، مجھے منظور ہے تنہائی میں زندگی کاٹ لوں گی۔ بتائیے وہ بیوی نہیں رہ سکتی اس مردے کے ساتھ، قرآن رہے گا اس کے ساتھ؟ سارے عالم جمع ہو جائیں، سارے مفتی قاضی قاری حافظ جمع ہو جائیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن برکت کی کتاب ہے زندگی میں لانے کے لیے، قرآن برکت کی کتاب ہے زندگی بنانے کے لیے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے ذلتیں آ گئی ہیں ہمارے سامنے۔ کیا یہ سب واقعات ہیں؟ کیا یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ جب تک کہ ہم قرآن کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے، جب تک کہ ہم شریعت کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے، جب تک کہ ہم اللہ کے قانون کو مضبوط پکڑے ہوئے تھے، تب تک ہمارے لیے کامیابی ہو رہی تھی۔ عزت تھی تو دین کے ساتھ تھی، عزت آئی تھی اللہ کے گھر سے آئی تھی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، محمد الرسول اللہ کی سنتوں سے عزت آئی تھی۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان کی وجہ سے ہمیں عزت ملی تھی۔ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو چھوڑ دیا، معلوم نہیں کہاں سے چیزیں لا کے ہم نے رسمیں اپنے خدیاں گھسیڑ لی۔ اس کی تباہی آ رہی ہے اور یقیناً آ رہی ہے، اس سے نہ میں بچ رہا ہوں نہ آپ بچ پا رہے ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہم راستہ صرف ایک ہے، ہم اسی جگہ واپس چلے جائیں، اسی قرآن سے ہمیں عزت ملے گی، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں عزت ملے گی۔ جو وائرل کرتا ہے ویڈیو ناچنے گانے کا، آج اسی کی طرف سے آتا 26 آیتوں کا انکار ہوا صاحب، وہی آدمی اس کا دیکھیں آج اخبار میں، اسی کی طرف سے یہ پیغام جا رہا ہے۔ تو نے پورے قرآن کو چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑ دیا ہے، اور سارا کے سارا پوری یہودیت اور نصرانیت کے طریقے پہ سارا کام کر لیا۔ جب فکر نہیں ہوئی اسے فکر ہو گئی بھائی اخبار میں نام دینا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے سب۔ اس پر لعنت ہے جس نے ایک قرآن کی آیت کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہو، وہ خبیث ہے، خبیث۔ لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے یا نہیں، اور چھوڑا ہے ہم جب تک کہ اپنی زندگیوں میں قرآن کریم والا معاملہ نہیں لائیں گے، اور صرف اس کو یقیناً برکت ہے، شفا ہے، سب چیز ہے، لیکن دستور حیات ہے قرآن مجید۔ جب تک ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں آئے گا، ہمارے معاملات میں، ہماری تجارت میں، زندگی کے ہر گوشے میں جب تک قرآن کریم کے فیصلے نہیں آئیں گے، انہی فیصلوں کو بات کرنے کے لیے کوشش کی کہ کچھ ہو۔ ہم اپنا اب جس کے سمجھ میں نہیں آئے اس نے کہا میں دارالقضا کی بھی نہیں مانتا۔ اللہ دارالقضا کی نہیں، وہ رسول اللہ کی ہے، قرآن کا فیصلہ اللہ کا ہے۔ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، 1-2 کا اور اضافہ کر لو ادھر جا کر۔ میرے محترم، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم جو ہماری بھول ہو گئی، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، لیکن آ جائے گھر، اور نہیں گھر آئے، اگر نہیں گھر آیا تو پھر گھر واپسی کی تیاری ہوگی اس کی، کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کو۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مفتی صاحب بتا کر گئے، یقیناً ہمارے حالات بے انتہا نازک ہو چکے، بے انتہا خراب ہو چکے۔ ہر آدمی
جہاں بھی ہے اصلاح کی کوشش کرے، اپنی کوشش کرے، اپنے گھر کی کوشش کرے، اپنے خاندان کی کوشش کرے، اپنے پڑوسی کی کوشش کرے۔ ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئولون، اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب مل کے کوشش کرے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں اس حالات میں ہمیں اگر کہیں سے تقویت اور طاقت ملے گی تو وہ ہمیں ملے گی اللہ کے قانون سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے اور دین سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں زندہ اسلام پہ رکھے، اور اللہ ابھی تو ہمارے سامنے موت کا مرحلہ ہے، یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ ایسا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، ایمان پہ جیو گے تو ایمان پہ مرو گے، اور قرآن چھوڑ کے جیو گے تو آپ بھول جائیے سارے کے سارے پوری مسجد بھر کے سارے 10-20 کلو چنے پڑوا کے اور 2-4-10 قرآن پڑھوا کے مدرسہ کے بچوں کو بلوا کے بلا لاؤ، محتم صاحب کو بلا لاؤ، ناظم صاحب کو بلا لاؤ، جس کو چاہو بلا لاؤ، قرآن نہیں جائے گا اس آدمی کے ساتھ قبر میں جو قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ یہ دو مفتی بیٹھے فتویٰ لگائے تو لگا لیں، نہیں کرتا، قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ قرآن اس کے ساتھ جائے گا، یقیناً جائے گا، قبر کے سوالوں کا جواب دے گا، قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، قرآن اس کو لے کے جنت میں جائے گا، اسی کے لیے جائے گا کہ جو قرآن پر عمل کرے گا۔ یہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں شریعت کی روشنی میں علماء جو ہم سب تو نہیں جانتے کہ کیا طریقہ ہے، کیا ہے، بہت سی چیزیں سنتوں میں علماء بیٹھے، مفتی اکرام بیٹھے، ان سے ہم اپنا رابطہ رکھیں، اپنے معاملات کو کوشش کریں۔ بھئی ایسا نہیں کہ ہم نے کیا کوشش کی اور پتہ چلا ہمارے خلاف معاملات، ہم نے کہ شریعت کو نہیں مانتے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی، ہماری بقا، ہماری دنیا کی کامیابی، ہماری آخرت کی کامیابی اللہ کے حکموں کو ماننے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو عمل ہمارے یہاں شروع ہوا ہے، اور یہ جو اس وقت ایک مجلس بیٹھی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ یہ مجلس ایسی بھری مجلس ہونا تھی، بہت سارے پیغام تھے۔ بھئی میں تو بے تکی، بے ڈھنگی اور بکھری باتیں کچھ بھی غصے میں کہتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں بھی کڑا ہوا رہتا ہوں۔ روز ایسے مسائل آتے ہیں، ایسی پریشانیاں آتی ہیں، ایسے ذمہ دار بڑے آفیسر لائن تک کے لوگ آ کر ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ وہ اتنے پریشان ہیں، اپنے گھر سے پریشان ہیں، معلوم ہوا بیوی پریشان ہے، شوہر سے پریشان ہے۔ یہ پریشان کیوں؟ یہ پریشان ہونے والا دین نہیں ہے، یہ تو سکون کا ہے۔ لیسکنوا الیہا، لیسکنوا، اس سے تو سکون حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب ہمارے یہاں سے دین نکل گیا، جب قرآن نکل گیا تو سکون ہمارا ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سکون کو لوٹا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر اگلا پروگرام 20 مارچ بعد نماز عشاء مدینہ مسجد میں آزاد نگر میں ہوگا انشاءاللہ۔ 20 مارچ بعد نماز عشاء مدینہ مسجد آزاد نگر۔ اللهم انت السلام منك السلام واليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کی حاجتیں ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ جو انسان جس لائن میں کاروبار کر رہا ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما، اس میں خوب خیر و برکت عطا فرمایا.
یہ اللہ جو دعائیں مانگی ہیں یہ اللہ وہ بھی ہم کو عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی عطا فرما۔ یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھرپور حصہ نصیب فرما، جتنے شرور و فتن سے پناہ چاہیے ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔